اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا سبق جو ہے بہت ہی اہم ہے، امید ہے سب کلاس میں حاضر ہیں۔ آج اس پیراگراف سے ہمیں پڑھنا ہے اجعل الہمت فی الروح، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعل الہمت فی الروح وحزیمت فی النفس والموت فی البدن لأن منزلک القبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے اپنے روح کے اندر ہمت پیدا کرو، وحزیمت فی النفس، اور اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کرو، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، والموت فی البدن، یہاں سے اس جملے سے مراد، اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ موت کو قریب جانو، لأن منزلک القبر، کیونکہ تمہاری منزل قبر ہے۔ اب اس پیراگراف کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہ کل والا جو میں نے درس کہا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہو، تو ہم بات کر رہے تھے کل کہ انسان کو ہمیشہ پریزنٹ میں جینا چاہیے، انسان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو اگر وہ ماضی میں جیتا رہے گا کہ میں نے فلاں کام کیے، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا، اور پریزنٹ کو وہ ضائع کر رہا ہے، الیوم، آج کے دن کو وہ ضائع کر رہا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف امام غزالی فرماتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جو امید زیادہ رکھتا ہے، یعنی کل میں ایسا کروں گا، پرسوں میں ویسا کروں گا، کل سے میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، ایسا شخص بھی جو ہے نا وہ ضرور بھی ضرور نقصان اٹھائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو آج کا دن ہے، آج ہی کے دن سے ہمیں جو ہے اپنی نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کہیں گے میں کل سے اس کام کو شروع کروں، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنے بیٹے کو، یعنی اس اسٹوڈنٹ کو نصیحت کر رہے ہیں، ایھا الولد، اے بیٹے، اجعل الہمت فی الروح، اپنی روح میں ہمت پیدا کرو، یعنی آپ کر سکتے ہو، آپ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہو، آپ فجر کے لیے اٹھ سکتے ہو، آپ نمازوں کے لیے اٹھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ قرآن شریف جو ہے ایک مہینے میں کم سے کم ختم کر سکتے ہو، آپ درود شریف کم سے کم 1200 دن میں ختم کر سکتے ہو، آپ اپنی دنیاوی اور دینی کاموں کو کمپلیٹ کر سکتے ہو ایک ہی دن میں۔ تو یہ چیزیں ہیں اپنی روح کے اندر، آپ کو سب سے پہلے ہمت جو ہے نا پیدا کرنی ہوتی، آپ کو روح کے اندر، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ میں موٹیویٹ ہونا، لہٰذا آپ خود پہلے موٹیویٹ ہونی چاہیے۔ تو ہمت پیدا کرو اپنی روح کے اندر، وحزیمت فی النفس، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر آپ کو کہہ رہا ہے نفس آج اتنے گھنٹے نیند کرنی ہے تو اس نیند کو تھوڑا کم کر لو۔ اگر نفس کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیزیں کھاؤں گا، اس کے ساتھ مخالفت کرو، یعنی اگر آپ کسی چیز کو دن میں 5 دفعہ کر رہے ہو، اس میں ہمیں کمی لانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو پسند چیزیں ہیں، جو نفس کو ابھارتی ہیں، ان میں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان میں کمی لانی ہے۔ تو حزیمت النفس، یہ ایک بہت یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تصوف کی جو بنیاد ہے انہی 3 چیزوں پر ہے۔ ایک تو روح کے اندر ہمت پیدا کرنا، اور حزیمت النفس یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور موت کو یاد کرنا۔ ایک حدیث مبارک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لذت توڑتی ہے اس کو یاد کیا کرو، جو چیز لذت کو توڑتی ہے اس کو یاد کیا کرو، یعنی الموت، یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ لہٰذا اس جملے سے ہمیں انشاءاللہ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹا اپنی روح کے اندر ہمت کو پیدا کرو، دوسرا اپنے نفس کے ساتھ مخالفت کرو، اور تیسرا لأن منزلک القبر، کیونکہ جو موت ہے، موت کو یاد کرنا، موت کو قریب جاننا، ٹھیک ہے۔ اب جو کل میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ فیوچر کے بارے میں سوچنا، وہ ایک الگ چیز ہے، سوچنا الگ چیز ہے، اور پریزنٹ کو ضائع کرنا الگ چیز ہے، اور تذکرۃ الآخرہ الگ چیز ہے۔ اس کو اگر ہم 2 سینٹنس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیا سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھانا مقصود یہ ہے، ایک تو ہو گیا میں امید رکھوں گا کہ میں کل یہ کام کروں گا، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم امید کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔
امید کی کیٹیگری میں. لیکن دوسری چیز ہوتی ہے فکر کرنا. فکر کرنا الگ چیز ہے اور امید رکھنا الگ چیز ہے. مثال کے طور پر میں امید رکھتا ہوں کل سے میں تہجد پڑھوں گا، لیکن پریزنٹ کے دن میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات واضح طور پر تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. چلو تہجد چھوڑ دیجئے، کوئی ایک ایسی عمل ہے جو ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے. مانو ظہر کا بھی وقت آنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک شخص کہے گا میں کل سے ظہر پڑھوں گا، جبکہ اس کے پاس پریزنٹ ٹائم میں پریزنٹ سچویشن میں وہ وقت آ رہا ہے، وہی سیم سچویشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس چیز کو ضائع کر رہا ہے، یعنی وہ پریزنٹ میں آج کے دن میں ظہر پڑھ ہی نہیں رہا. وہ کہے گا میں کل سے ظہر پڑھوں گا. اس کو ہم کہیں گے یہ جھوٹی امید پر اس نے بنیاد بنائی. آج کی جو بنیاد ہے یہ اس نے جھوٹی امید پر بنائی، کیونکہ آج یہ اس سچویشن سے گزرا لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی. لیکن جب یہ کل بھی ویسے ہی اسی سچویشن سے گزرے گا تو یہ اس ٹائم بھی کہے گا میں کل سے پڑھوں گا. اس کو ہم امید کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. لیکن دوسرا ہو گیا فکر کرنا، یعنی کل کی فکر کرنا. جیسے موت آنے والی ہے، میں نے کیا تیاری کرنی ہے، میں نے کس چیز کی تیاری کرنی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فکر. فکر الگ چیز ہے اور امید الگ چیز ہے. تصوف میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ امید کو ترک کرو. امید جو ہے نا، آپ یہ سوچو ہی مت کہ کل کا دن آپ دیکھو گے، ٹھیک ہے. تو جو کل کا دن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ امید مت رکھو. ہو سکتا ہے کہ رب تمہاری روح آج شام ہی قبض کر لے. تو اس لیے آج کا کام آج ہی آپ نمٹاؤ اور کل کے لیے آپ آج ہی فکر کرو، یعنی آخرت کی فکر آج کرو. امید ہے یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. ایک تو ہوتا ہے امید رکھنا، دوسرا ہوتا ہے فکر کرنا. یہ بہت مختلف دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ پڑھیں گے اب آپ کو سیدھی بات سمجھ میں آئے گی کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اس سبجیکٹ میں فیوچر کی بات ہوگی بے شک، مگر اس کا مطلب وہ نہیں ہے امید والا جو ہم نے کل ڈسکس کیا. انسان امید رکھتا ہے کہ کل یہ میں کام کروں گا، پرسوں میں یہ کام کروں گا. ویسی امید جھوٹی امید نہیں رکھنی ہے، بلکہ آج کا کام آج ہی ختم کرنا ہے، تاکہ آپ کو موت کی فکر ہو کہ کہیں آج شام ہی موت نہ آ جائے، کہیں کل ہی موت نہ آ جائے، اس کام کو کرنے سے پہلے ہی موت نہ آ جائے، ٹھیک ہے. اس کو فکر کہتے ہیں اور اس چیز کو امید کہتے ہیں. تو تصوف کے اندر ہم زیادہ امیدوں کے ساتھ جو ہے زیادہ کام نہیں لیتے، زیادہ ہم فکر کے ساتھ کام لیتے ہیں، یعنی تذکرۃ الموت سے ہم زیادہ کام لیتے. تو اس لیے میں نے کہا یہ تصوف کی 3 بنیادی باتیں ہیں. روح کے اندر ہمت پیدا کرنا، اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرنا، یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہو. دوسری چیز حزیمتن فی النفس، اپنی نفس کے ساتھ مخالفت کرنا. اگر نفس کہے گناہ کرو تو اس کے ساتھ مخالفت کرنا. اگر نفس کہے تم ایک نیکی کرو تو اس کے ساتھ مخالفت کرنا، تمہیں 2 نیکیاں کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حزیمت النفس. حزیمت النفس یہ نہیں ہوتا تمہیں نفس کہے ثواب کرو تو تم گناہ کر دو گے، نہیں، اس کو مخالفت نہیں کہتے. تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَهْلُ الْمَقَابِرِ يَنْتَظِرُونَكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مَتَى تَصِلُ إِلَيْهِمْ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اس جملے کے بعد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اہل مقابر ہے، یعنی اہل قبر ہے. اوپر والا جو سینٹنس ہے دیکھ لیجئے، جو اہل مقابر ہے، اہل قبر ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مردے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، قبروں میں رہنے والے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یوں تو لوگوں کے سامنے وہ مردے ہیں، لیکن نہیں، وہ قبروں میں آپ کے منتظر ہے. فی کل لحظۃ، ہر لحظے میں وہ آپ کے منتظر ہے. متی تصل الیہم، آپ کب ان کے ساتھ جا ملو گے، آپ کب ان کے ساتھ ملاقات کرو گے، ٹھیک ہے. تو یہ مردے لوگ یعنی اس دنیا سے نقل کرنے والے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ ان کے ساتھ کب ملیں گے، ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی چاہیے یہ چیزیں کہ ہمیں بھی اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. جیسے ہم قبرستان پر جاتے ہیں، جب قبرستان پر جاتے ہیں تو جو ہے وہ پھر اختلاف ہے، الگ چیزیں وہ ہے کہ مرد کو جانا جائز ہے اور عورتوں کو جانا جائز ہے کہ نہیں. لیکن ہم مطلق حکم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ چاہے مرد قبرستان سے گزرے، چاہے عورت قبرستان سے گزرے، جب بھی ان کی نظر قبرستان پر پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم کلمات کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں آپ کے ساتھ جا ملنا ہے. یہ ہو گئی ہماری فکر. یہ کہنا صرف کافی نہیں ہے. آپ عربی میں کہہ دو گے
تو لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کشمیری میں بھی کہو گے، اپنی اون زبان میں اردو میں کہو گے، کشمیری میں کہو گے، اے قبر والو تم پر سلام ہو، ہمیں بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ جا ملنا. جب یہ جملہ آپ کہو گے تو اس سے آپ کی روح کے اندر ایک جنبش پیدا ہوگی، آپ کی روح کے اندر ایک قیامت جیسی برپا ہو جائے گی. اس وجہ سے آپ کی روح تھوڑا بیدار ہو جائے گی، وہ فکر کرنے لگے گی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی ان قبر والوں کے ساتھ ملنا ہے. تمہیں وہ سین یاد رہے گا، ان قبروں کی شکل یاد رہے گی، وہ قبرستان یاد رہے گا. اس سے تمہارا نفس ضرور بھی ضرور ٹوٹے گا. تو جب ہم قبرستان سے گزرے تو اہل قبور پر سلام کیا کرو، چاہے آپ عربی میں اس کو اچھے سے سمجھ رہے ہو تو عربی میں صحیح، اگر نہیں تو ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور. پھر اپنی ذہن میں ان چیزوں کو لاؤ کہ ہمیں کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ ملنا ہے. تو جب ہم فکر کریں گے کہ ہم کو قبر والوں کے ساتھ ملنا ہے، اور قبر والے بھی ہمارا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ زندہ لوگ ہمارے ساتھ کب جا ملیں گے، ٹھیک ہے. تو امام غزالی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایاک ان تصل الیہم بلا زاد، خبردار خبردار خبردار، ان تصل الیہم بلا زاد، ان کے ساتھ تب تک نہ ملنا جب تک کہ تم کچھ زیادہ راہ ساتھ میں لے کر نہ جاؤ. یعنی خبردار خبردار، بغیر زیادہ راہ کے ان کے پاس جانے سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ وہ بازار ہے جہاں پر پیسے کام نہیں آتے، وہاں پر اعمال کام آتے. وہاں اگر پانی پینا ہو تو وہاں خرچ کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں اعمال کو خرچ کرنا پڑتا ہے. وہاں اگر کچھ کھانا ہو تو پیسے کام نہیں آتے، وہاں پر اعمال کام آتے. وہاں پر جو ہم نے دنیا میں آگے بھیجا ہوگا، جو اعمال چاہے اچھے ہو یا برے ہوں، وہی اعمال انہی کا وہاں بدلہ دیا جائے گا. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم جو قبر کے اندر کچھ ڈالتے ہیں. امام یہاں پر ایک مجھے بات یاد آ گئی، حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے ہی بیٹے کو، اس کتاب کا نام ہے نصیحت الولد، بیٹے کو نصیحت. اب اس کا نام ہے ایھا الولد. اس نصیحت الولد میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند، اپنے بیٹے کو، یعنی اس کا حقیقی بیٹا ہے، اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اے بیٹے، قبر جو ہے وہ ہے صندوق العمل، وہ عمل کا ایک صندوق ہے. چاہے اس صندوق میں تم اچھی چیزیں رکھو وہی پاؤ گے، اگر خراب چیزیں رکھو گے تو وہی پاؤ. تو اس کے بعد فرما رہے ہیں ایاک ان تصل الیہم بلا زاد، خبردار، ڈرو ڈرو اس بات سے کہ تم بغیر زاد راہ کے ان کے پاس چلے جاؤ گے. اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم بغیر سر و سامان کے ان کے پاس نہ پہنچ جانا. تم پھر وہاں پر کیا ہو جاؤ گے؟ وہاں پر تم مفلس رہو گے، وہاں تم سب سے زیادہ غریب ہو جاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ غریب پاؤ گے آپ اگر آپ نے بغیر زاد راہ کے آپ اگر ان کے پاس چلے. تو اس کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی خوبصورت بات فرما رہے ہیں. وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ھذہ الاجساد قفوس الطیور، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بمثل ایک پنجرہ ہے، مگر کس کا پنجرہ؟ پرندوں کا پنجرہ ہے. تو ھذہ الاجساد، جو ہماری جسم ہے، جو ہماری اجساد ہے، جسم ہے، جسد ہے، یہ بمثل کن کے ہے؟ یہ قفس ہے، یہ ایک پنجرہ ہے. مانو کہ اس پنجرے کے اندر کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے. ٹھیک، یا واستبل الدواب، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں استبلا ہے. استبل مطلب وہ جگہ جہاں پر جو ہوتا ہے جانور ہوتے ہیں، چوپایا ہوتے ہیں، ان کو باندھا جاتا ہے، اس کو استبل کہتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے. یا یہ جسم ہمارا پرندوں کا پنجرہ ہے، یا یہ ہمارا جسم استبل الدواب ہے، یعنی چوپائیوں کا استبل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو مزید واضح فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فتفکر فی نفسک من ایہما، تو تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے، تو تمہیں اس بات پر غور و فکر کر لینا چاہیے، من ایہما، تم ان دو میں سے کس کے اندر ہو. کیا تمہارا روح، کیا تمہارا جسم، کیا تمہاری جسم کی مثال اس قفس طیور کی ہے یا استبل الدواب کی ہے؟ کیا تمہارا جسم پرندے کا پنجرہ ہے یا چوپائیوں کا استبل ہے؟ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے. انت ان کنت من طیور العلویہ فحین تسمع تنین طبل
ارجعی الی ربک، یعنی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر یہاں قرآن کی آیت وتطیر صاعدا الی ان تقعد من اعلی البروج الجنان۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ پس اپنی ذات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں میں سے کن کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں۔ کیا ہم قفس طیور کے ساتھ تعلق رکھ رہے، ہمارا جسم وہ پنجرہ، پرندوں کا پنجرہ ہے، یا استبل ہے، جانوروں کا وہ چوپائیوں کا استبل ہے؟ تو اگر ہماری تلاش، اگر ہماری اڑان کس کی طرف ہے، علو ہو گیا، مطلب ہم کہہ سکتے طیور العلویہ، مطلب ہو گیا اونچائی۔ اگر تم بالا، علم بالا یا عالم بالا ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہم عالم بالا کی جانب پرواز کے لیے بےتاب پرندوں میں سے ہے، تو پھر کیا، تو پھر ہم یہ آواز ضرور سنیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ یہاں پر ایک روحانی مسئلہ ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ یہ ہے کتاب امام حضرت بابا داؤدی خاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کشمیر کے بہت بڑے اسکالر رہ چکے ہیں، اور حضرت مخدوم شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ ہیں کشمیر کے اندر، بہت ہی بڑے اولیاء اعظام ہمارے سردار ہیں۔ تو اس کی میں جو ہے وہ بات کرنے جا رہا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت بابا داؤدی خاکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے ایک دن حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسجد میں عبادت کرتے دیکھا۔ اس مسجد کا نام تھا مسجد ذاکر۔ تو اس مسجد ذاکر کے اندر حضرت پیر کامل عبادت فرما رہے تھے، اور صبح کے وقت میں نے دیکھا ان کے دہانی مبارک سے گویا کہ ایک سبز جانور نکلا، سبز جانور مثل طوطا، مثل پرندہ، لیکن وہ سبز رنگ کا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کی زبانی مبارک سے، دہانی مبارک سے ایک پرندہ نکلا، اور وہ اونچائیوں کی طرف اڑنے لگا، یعنی وہ آسمانوں کی طرف سیر کرنے لگا۔ لیکن اس سے میرے وجود پر بہت زیادہ ہیبت طاری ہو گئی۔ تو 2-4 دن تک میں نے اس بات کا ذکر پیر کامل سے نہیں کیا کہ میں نے اس چیز کو دیکھا۔ تو پھر 3-4 دن کے بعد میں نے پیر کامل سے عرض کی، حضرت ایک دن میں نے ایسا دیکھا کہ آپ جو ہے آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کے بعد آپ کی دہانی مبارک سے ایک پرندہ نکل رہا ہے، اس چیز کو میں نے دیکھا۔ تو پھر پیر کامل نے فرمایا، اے بابا داؤدی خاکی، یہ میری روح تھی جو بمثل طیور، بمثل پرندہ عرش عظیم کی طرف جاتی ہے، اور وہاں سے فیوز و برکات جمع کر کے میری جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھی یہاں بات کرنی، کیونکہ امام غزالی بھی سیم ٹو سیم ایسی ہی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا قول بیان کر رہے ہیں کہ جو جسم ہوتا ہے، یا تو یہ پرندوں کا قفس ہوتا ہے، پنجرہ ہوتا ہے، یا جانوروں کا استبل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف فکر کر لینی چاہیے کہ ہم کس کے اندر ہیں۔ تو اگر ہمارا جسم پرندوں کا پنجرہ ہے، تو ہماری روح ہمیشہ بےتاب ہوگی اونچائیوں کی طرف اڑنے کے لیے، اور وہ اس چیز کی طرف بےتاب ہوگی کہ وہ کب سنے گی اللہ کی جانب سے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کی متلاشی ہوتی ہے، اس چیز کی طالب ہوتی ہے ایک روح، لیکن کس کی روح؟ جو پاک روح ہو۔ پاک روح ہمیشہ علو کی طرف جاتی ہے، اور جو گندی ہوتی ہے، جس کے اندر معاذ اللہ نفس کی وجہ سے جو روح گندی ہو چکی ہوتی ہے، وہ جاتی ہے اسفل السافلین میں، وہ نیچے جاتی رہتی ہے۔ اور جو پاک اور صاف روح ہوتی ہے، جس شخص نے اپنی روح میں ہمت پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اپنے نفس کی مخالفت کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اس کی روح پھر کہاں جاتی ہے؟ اعلیٰ علیین میں جاتی۔ تو اسی بات کو امام غزالی نے یہاں تک واضح فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا احتضر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک قبض کی گئی، تو اس سے
عرش تھر تھرا اٹھا. اہتزر سے مراد یہاں ہم کہہ سکتے ہیں جومنا، جوم بھی کہہ سکتے ہیں، جومنا بھی کہہ سکتے ہیں، یا تھر تھرایا. اہتزر سے دونوں مراد لے سکتے ہیں، لیکن اہتزر سے یہاں زیادہ مراد تھر تھرانے کی معنی میں زیادہ لیا جا سکتا ہے. یعنی عرش رحمان میں جو ہے نا وہ کیا پیدا ہو گئی، وہ عرش رحمان تھر تھرا اٹھا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک قبض ہو گئی. یعنی جب اس کی روح جو ہے نا جسم مبارک سے نکل گئی تو عرش رحمان جو ہے نا وہ تھر تھرا اٹھا. تو ترجمہ کرنے والوں نے اہتزر سے مراد جھومنا بھی لکھا ہے، یعنی خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج میرا یار مجھ سے ملنے والا ہے، آج میرا جو ہے نا وہ پرندہ یہاں آنے والا ہے. مطلب اس کے پھر بہت سے معنی لیے جا سکتے ہیں. بہرحال اس چیز کو واضح کرنا لازم تھا. تو اس کے بعد یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی کہ کچھ لوگوں کی روح ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ اللہ کی طالب ہوتی ہیں، اللہ کی طالب ہوتی ہیں. تو اگر میں اس چیز کو تھوڑا زیادہ ایکسپلین کروں تو پھر یہ تھوڑی گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن اختصار کے ساتھ میں اس بات کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو بنایا ہے مقام قدس کے اندر. مقام قدس میں اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا فرمایا، اور مقام قدس کے بعد اس چیز کو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے ایک کتاب کے اندر، اس کا نام ہے سر الاسرار. سر الاسرار کے اندر غوث پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے. فرما رہے ہیں کہ مقام قدس میں روح کی تخلیق ہوئی ہے، جو اللہ پاک کی طرف سب سے قریب تر مقام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا روح ان کو پھر اسفل السافلین میں کیا کیا گیا، نیچے در نیچے لے گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ان روح کو اب نیچے اتارنا. تو پھر یاہوت، ہاہوت، لاہوت یہ ایسی مقامات ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ان لاہوت، ہاہوت اور یاہوت سے گزر کر پھر عالم جبروت میں آ گئی. پھر عالم جبروت میں کے اندر اس نے وہ تمام اثرات قبول کیے، عالم جبروت کے اثرات قبول کیے. یعنی ان کی غذا وہی بن گئی، ان کا رہنا بچھونا وہی بن گیا. پھر عالم جبروت سے ان کو پھر نیچے لیا گیا عالم ملکوت کے اندر. پھر انہوں نے عالم ملکوت کے تمام اثرات قبول کیے، اور پھر بالکل ان کو نیچے لیا گیا، یعنی ان کو پھر دنیا میں بھیجا گیا، جس کو پھر کہتے ہیں عالم اجسام، جسموں کا عالم. تو پھر جب ان روح کو جسم میں بھیجا گیا تو یہ ایک حساب سے وہ پرندے بن گئے جو ابھی پنجرے میں بند ہے. تو بات سمجھانا یہ مقصود تھی کہ جو ہماری روح ہے اس نے اللہ کے ساتھ باتیں بھی کی ہیں، ہماری روح جو ہے اس نے اللہ کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے. جیسے اس بات کی جو دلیل ہے، اس پر قرآن دال ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے عرض کی قالو بلا، ہم نے کہا اے خدا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو. تو ہر ایک روح نے اس بات کو جو ہے نا بیان کیا ہے. تو پھر جب یہ اسفل السافلین میں چلی گئی تو پھر جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو یہ نیند میں چلی گئی، تو یہ روح ہماری نیند میں چلی گئی، تو یہ روح سو گئی. لیکن کوئی اب اس روح کو بیدار کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس پنجرے کو کھولا جائے اور یہ واپس کہاں، عالم علو کے اندر، جو اعلیٰ علیین ہے، اعلیٰ علیین کے اندر ہی واپس پرواز کرے. کوئی اس پر کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، وہ جب مرتے ہیں تو ان کی روح بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ اسی حال میں واپس چلے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس پرندے کو، روح کے پرندے کو تھوڑا بیدار کریں، تہجد کی نعمت سے، استغفار کی نعمتوں سے، کلمات کے درود سے، ان ساری چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ اپنی روح کو بیدار. لیکن اگر ہم مطلب ہم نیند میں ہی رہے تو ہماری اگزامپل معاذ اللہ ان جانوروں کی طرح ہے جو استبل میں ہے، جو کہاں ہے، جو چوپائیوں کا استبل ہوتا ہے، ان کی جسم کی مثال ویسے ہی ہے، کیونکہ آگے وہی بات آ رہی ہے. فرما رہے ہیں آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، العیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، ان کنت من دواب، کہیں تم ان چوپائیوں کی طرح تو نہیں ہو جن کو کما قال اللہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، اولئک کالانعام
بل ہم اضل اولئک کالانعام، ان کی مثال ایسی ہے گویا وہ جانور ہے، گویا کہ وہ چوپائے ہیں، ٹھیک ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ، ان سے بھی بڑھ کر گمراہ۔ گویا جو شخص اسی نیند میں رہے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ تو کافر ہے، اللہ کو نہیں پہچانے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ تو کافر ہے۔ لیکن کم سے کم اگر وہ اتنی نیند سے بیدار ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ اب معاملہ مختلف ہوگا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس روح کو اس طرح بیدار کیا جائے کہ اس کو اس قفس طیور سے آزاد کیا جائے اور یہ فرشی ہو کر عرشی بن کر رہے اس دنیا کے اندر۔ یہ تو بظاہر تو فرش پر ہوتا ہے، جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ اتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں، اتنے بڑے صحابہ کرام ہیں، وہ دنیا میں بیٹھ کر جو ہے نا عرش کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اس وقت عرش پر کیا ہو رہا ہے، اس وقت اعلیٰ علین میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہمارے صحابہ گزر چکے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں فرشی ہو کر عرشی بن کر رہنا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم اپنے اس روح کے پرندے کو کیا آزاد کر دیں گے، نفس کی قیدوں سے آزاد کر دیں گے، گناہوں سے آزاد کر دیں گے، غلاظت سے آزاد کر دیں گے۔ اگر ہم نے اس کو غلاظت سے آزاد نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسا ایک چوپائی جانور ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ فلا تعمن اتقالک من زاویۃ دار الی حاویۃ النار۔ تو پھر اسی بات پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کو واضح فرما رہے ہیں۔ ایک منٹ کوئی آ رہا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی چیز کو واضح فرما رہے ہیں۔ کیا بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اگر آپ اس استبل سے نہیں نکلے، گناہوں کے اس دلدل سے نہیں نکلے، تو پھر آپ تیار رہو الی حاویۃ النار، تو آپ جو آگ ہے، آگ میں جلنے کے لیے آپ تیار رہو، تو آپ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہو۔ تو اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں رویہ ان حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ اعطی شربۃ ماء بارد فلما اخذ، کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دفعہ کسی نے پانی دیا اور وہ بھی ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا، فلما اخذ، لیکن وہ اس کو پکڑ نہیں پائے، القدح غشی علیہ وسکت من یدہ، وہ ان کو کیا مسئلہ ہو گیا جب انہوں نے اس گلاس کو پکڑا، اس کوب کو پکڑا، اس کاسے کو پکڑا جس میں ٹھنڈا پانی تھا، جو ہی انہوں نے پکڑا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ گئی جس کی وجہ سے ان کے وجود میں مانو کہ ایک جنبش پیدا ہو گئی اور وہ ان پر گشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے اور ان کے ہاتھ سے وہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ گر گیا۔ فلما آفق قیل لہ، جب ان کو ہوش آیا تو ان سے کہا گیا ما لک یا ابا سعید، اے ابا سعید آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، کیا بات ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا، آپ کو گشی آ گئی، آپ غشیہ القدح غشی علیہ، آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں قال، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا ذکرت امنیت اہل النار حین یقول لاہل الجنہ، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب اہل جنت سے جہنم کے لوگ کیا مانگیں گے، وہ کچھ ان کو سین یاد آ گیا، ان کو ایک سین یاد آ گیا کہ جب اہل جنت سے جہنم کے لوگ کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمیں اس میں سے کچھ دے دو جو پانی اور جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی فکر میں تھے، تو کیونکہ آج کی بات فکر کی تھی نا، تو امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر لاحق ہو گئی، معاذ اللہ
کہیں میں اہل نار میں تو میرا جو معاملہ ہے کہیں اہل نار کے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے. تو جب میں اہل جنت سے معاذ اللہ بچائے سب کو، تو یہ پھر فکر آخرت ہوتی ہے. تو جب میں اہل جنت سے پانی مانگوں گا تب وہ نہ تو مجھے پانی دیں گے اور نہ تو وہ غذا دیں گے. تو اسی فکر نے مجھے کیا کیا، اسی فکر کی وجہ سے مجھ میں جو ہے نا رکت طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا. تو یہ خوف آخرت تھا، تو یہ فکر آخرت تھی. تو فکر آخرت انسان کو جو ہے نا میچور کر دیتی ہے، روح کو میچور کر دیتی ہے، روح کو بیدار کرتی ہے فکر آخرت. تو مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، ابھی 10 منٹ ہے. تو اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے، کل ہم اس کے بعد پڑھیں گے. تو اتنی بات کافی ہے، کیونکہ یہاں سے اب نیا جو ہے نا نئی بات شروع ہو رہی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس کے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی اگر کوئی سوال ہے تو کہیے، کوئی کوشچن ہے؟ حضرت جو آپ نے بتایا نا کہ حضرت داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پرندے کی طرح اڑنا، وہ جو روح آ رہی، جی وہ حضرت میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہی مطلب سٹوری ہے. ہاں ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. بہت سے اولیاء کا مطلب بہت سے واقعات جو ہے نا آپس میں ملتے ہیں، بہت سے واقعات آپس میں ملتے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جی مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر امام غزالی نے کہا ہے کہ اور ابو بکر صدیق نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی ایگزامپل وہ قفص طیور کی ہے اور کچھ کی جو ہے نا وہ ہے استبل دواب ہے. تو اس کو فرق کرنے کے لیے میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا. ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی کسی بزرگ کا ایسا واقعہ ہو. مجھے ایک کتاب کا پھر سے یاد آ گیا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے منطق الطیر، لکھنے والے ہیں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. اس نے بھی ایسی ہی بات فرمائی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے کوہ کاف کا ذکر کیا ہے، اور اس نے کوہ کاف کے ساتھ سی مرغ کا ذکر کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کوہ کاف سے مراد جسم ہے اور سی مرغ سے مراد روح ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو آج کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.